مکان ہو، توجہ چاہتا ہوں، اور اس میں دروازہ نہ ہو، اس میں دروازہ نہ ہو، تو آپ بتاؤ کہاں سے جاؤ گے؟ تو ضروری یہ ہے کہ مکان کے اندر جانے کے لیے دروازے سے جانا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کی خدمت کر لو تو جنت مل جائے گی، اور اگر باپ کی خدمت کر لو گے تو جنت کے دروازے سے جانا کنفرم ہو جائے گا۔ باپ کی خدمت کر لو گے تو جنت میں جانا کنفرم ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہو جنت ملے تو ماں کی بھی خدمت کرو، اگر چاہتے ہو کہ جنت کا دروازہ ملے تو باپ کی بھی خدمت کرو۔ یہ کیوں بھولتے ہو؟ اللہ اکبر، مگر ہمارا حال کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ہم نے کس کردار کو اپنایا ہے، ہم نے کون سے نقش قدم کو اپنایا ہے؟ اللہ اکبر، حال عالم کیا ہے؟ باپ نے پرورش کیا، ماں نے ممتا کے سائے میں پرورش کیا، مگر عالم کیا ہے؟ جب 20 سال کی عمر پہنچتی ہے، باپ نے بڑی تمنائیں رکھی تھی، ماں کے اندر بڑی خواہشیں تھی، باپ کے اندر بڑی خواہشیں تھی، ماں کے اندر بڑی خواہشیں تھی کہ میرا بچہ جوانی کو پہنچ گیا ہے، اب میں اس کی شادی کروں گی، اللہ اکبر، میں اس کی شادی کروں گا۔ باپ ماں کی دونوں کی تمنائیں ہیں، اللہ اکبر، بڑی محبتوں سے رشتے کا انتظام کیا ہے، اچھا خاصا روپیہ دولت خرچ کیا ہے کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، دنیا کو پیغام دے رہا ہے، ولیمہ کر رہا ہے، اے لوگوں آؤ آؤ میرے دروازے پر آؤ۔ تمہیں معلوم نہیں آج میرے لختے جگر کی شادی ہے، میرے نور نظر کی شادی ہے، دنیا میں پیغام بھیجے جا رہے ہیں، دنیا میں کارڈ بھیجے جا رہے ہیں کہ آج لختے جگر کی شادی ہے، نور نظر کی شادی ہے، مگر وجود کیا ہے؟ جس باپ نے اتنی تمناؤں سے شادی کیا ہے، جس ماں نے اتنی خواہشوں سے شادی کیا ہے، اے نوجوان تو بھول کیوں جاتا ہے شادی کے بعد تیرا حال کیا ہوتا ہے؟ جس نے اتنے محبتوں سے تیری پرورش کیا ہے، شادی کے بعد تیری بولیاں بدلتی ہے اور تو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج بڈھے بڑھیا مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ منظر ہے کہ شادی کے بعد بچے کی بولیاں بدل جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، باپ بیٹھا ہے، اگر کھانسی آ گئی تو کہتا ہے بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اس کی کھانسی کی وجہ سے گھر میں رہنا بڑا محال پڑ رہا ہے۔ ماں اگر کھانس دے تو عالم کیا ہے؟ یہی جواب ملتا ہے، اے نادان تو بھولتا کیوں ہے؟ تجھے بھی بڑھاپے کی طرف پلٹنا ہے، تو بھولتا کیوں ہے؟ تجھے بھی بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، جانا پڑے گا۔ آؤ آؤ ذہن کو قریب کرو، ایک واقعہ بتانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذہن کو قریب کرو اور سننے کی سعادتیں حاصل کرو۔ ایک شخص تھا جوانی کی دہلیز پر ہے، ماں نے بڑی محبتوں سے شادی کیا، باپ نے بڑی محبتوں سے شادی کیا، شادی ہو گئی، اللہ اکبر، اس کا بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، عمر بچے کی کتنی ہے؟ تقریباً 6 سال یا 7 سال کی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے باپ کا عالم کیا ہے؟ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں سنو، اس وقت جب باپ بڑھاپے کو ہے، اس کا بیٹا بچپن میں ہے اور وہ خود جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اللہ اکبر، اس وقت اس کا حال کیا ہے؟ ایک دن باپ نے کھانسی کیا ہے، کھانسی آئی ہے، باپ کی کھانسی کی وجہ سے اس نے کہا باپ کی وجہ سے رات میں مجھے سونے کو نہیں ملتا ہے۔ اے نادان، تیرا حال کیا ہے؟ ایک دن اگر تیرا باپ تیرے سامنے کھانس دے تو تیری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، تجھے معلوم نہیں جب تو بچپن میں رہتا تھا، جب تو رات کی تاریکی میں بیمار پڑتا تھا تو باپ اس وقت پیروں میں چپل بھی نہیں پہنتا تھا، تجھے آغوش محبت میں لے کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تو مرض کیا کر رہا تھا؟ باپ کو کھانسی آئی، اس نے کہا باپ کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوتی، اس نے ایک دن کہا اے میرے باپ چل، ایک چادر کو لیا، باپ کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں اپنے ننھے بچے 6 سال کی عمر کے بچے کو لیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، سننے کی سعادتیں حاصل کرو۔ اللہ اکبر، لے کر چلا ہے، کہاں چلا ہے؟ جنگل کی طرف چلا ہے، جنگل کی طرف چلا ہے، اور جنگل میں جیسے ہی پہنچا ہے ایک درخت کو دیکھا ہے، درخت کو دیکھنے کے بعد باپ کو اسی درخت کے نیچے بیٹھایا ہے، اللہ اکبر، درخت کے نیچے بیٹھانے کے بعد جو ساتھ میں چادر لے کر آیا تھا اس چادر کو اتارا ہے،
उतारने के बाद बाप को दिया है और कहा है ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार इस चादर को लो, और लेने के बाद इसी जंगल में अब तुम्हें रहना है, तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाप ने पूछा बेटा ऐसा क्यों है कि मैं घर नहीं जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर। कहा बाप वजह यह है तू रात में खांसता बहुत है, तू मुझे परेशान बहुत करता है, तेरी वजह से हमारी नींदें डिस्टर्ब होती है। अल्लाह अकबर। ये जुमला थे उस बेटे का बाप से। अल्लाह अकबर। चादर देकर वो पलट रहा था, कितने में उंगली जो पकड़कर उसका बेटा खड़ा था, 6 साल की उम्र है। अब उस बच्चे के जुमले सुनो और तख्तिए दिल पर नक्श करने की सादतें हासिल करो। उस बच्चे ने जब इस मंजर को देखा है, बाप की उंगली पकड़कर खींच लिया है। कहा अब्बा जा कहां रहे हैं, पापा जा कहां रहे हैं? कहा बेटा अब हम अपने घर जा रहे हैं। कहा बाबा ठहर जाओ। कहा क्यों? कहा आपने दादा को क्यों छोड़ दिया है? कहा दादा अब यही रहेंगे, रात में खांसते बहुत है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, नोट करो। बाप बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा अपने बाप से बाबा एक काम कर लो, बाबा ने दादा को जो चादर आपने दिया है उस चादर के 2 टुकड़े कर लो, एक चादर दादा को दे दो, एक चादर मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। उस वक्त बाप ने अपने बेटे से पूछा बेटा मंजर क्यों है, तू आधी चादर क्यों मांगना चाहता है? इस तरह की चादरें तो घर में बहुत सी पड़ी है, ये चादर क्यों लेना चाहता है? अब बच्चे का जुमला सुनो। 6 साल के बच्चे ने क्या जवाब दिया था? कहा ऐ बाबा आज मेरा दादा बुढ़ापे को पहुंचा है और तू जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो आलम यह है तो अपने बाप को जंगल में छोड़ने आया है और मैं इस आधी चादर को लेकर जाऊंगा। जब तू बुढ़ापे को पहुंचेगा और मैं जवानी की दहलीज पर पहुंचूंगा तो मैं भी इसी आधी चादर का टुकड़ा लेकर तुझे जंगल में छोड़ने आऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारे सामने भी बुढ़ापा है। अल्लाह अकबर। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में हम भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में हम भी आराम की जिंदगी गुजारे, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों अगर तुम चाहते हो कि हम बुढ़ापे में सुख की जिंदगी गुजारे तो चाहिए कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो। ये नबी की हदीस का मफहूम है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। क्या जन्नत इस चीज का नाम नहीं कि सिर्फ माँ के कदमों में है, कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करने में जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करने में जन्नत है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल क्या है? हम फजूल खर्च तो बहुत करते हैं। हमारा हाल क्या है?